ریاض احمد طاہر صاحب نے لاڑکانہ سندھ سے یہ ہمیں پوچھا ہے، ابڑو صاحب نے. وہ کہتے ہیں کتنے تولے سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ایک حصہ اس کا یہ ہے. پھر دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سونے کے زیورات کے اندر بعض دفعہ موتی یا نگینے بھی لگے ہوتے ہیں، تو ان کا حساب کس طرح ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سونے کے متعلق جو زیورات کے متعلق ہے اس میں فقہاء کے مختلف نظریات ہیں، مختلف اقوال ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا ساروں کا خلاصہ جو بیان کیا، وہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی زیور استعمال میں ہوتا ہو اور کبھی کبھی لوگوں کو، غریب عورتوں کو پہننے کے لیے بھی دے دیا جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو زیور اپنے استعمال میں ہو اور دوسروں لوگوں کو استعمال کے لیے نہ دیا جائے اس پہ زکوٰۃ دینا بہتر ہے. اور اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں اس پہ عمل ہوتا ہے اور سال کے بعد اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی. اور تیسرے زیورات اس قسم کے ہیں جو خالص مال کے لیے رکھے جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں، سرمایہ کے لیے رکھے جاتے ہیں. ان کے متعلق حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس پہ زکوٰۃ ہے. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ کتنے وہ تولے سونا ہو، کتنا وزن ہو، تو حضرت ہم جب احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو 20 مسکال یا 20 دینار کا آتا ہے کہ سونے، اگر کسی کے پاس 20 دینار سونا یا 20 مسکال سونا ہو تو اس پہ سال گزرنے پر اس پہ 2.5% زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. 20 مسکال یا 20 دینار سونا اگر ہم اس زمانے کے مطابق اس کو کریں جس میں سیر اور تولے ہوتے تھے تو وہ 7.5 تولے اس کا وزن بنتا ہے. اور اگر آج کے زمانے میں جو گرام کا زمانہ ہے اس میں اگر اس کا نکالیں تو 85 گرامز جو ہیں، 85 گرام جو ہے سونا بنتا ہے. تو اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو کہ 7.5 تولے یا 85 گرام سونا اگر اس کے پاس ہو اور اس پہ سال گزر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس پہ فرض ہو، واجب ہو جاتی ہے کہ اس کا 2.5% جو زکوٰۃ ادا کرے، 2.5% سونا دے یا اس کی قیمت ادا کر دے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دی کہ جو خواتین جن کے پاس اتنا زیور ہے 7.5 تولے یا 85 گرام زیور ہے ان کے پاس اور وہ اپنے استعمال میں ہے اس کے، تو اس کے لیے چونکہ وہ ذاتی استعمال میں ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دینا بہتر ہے. اور اگر وہ لوگوں کو دے دیتی ہیں استعمال کے لیے تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی اس کی زکوٰۃ نکل جاتی. لیکن جو خالص انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہے، سرمایہ کے لیے رکھا ہے، اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہے. دوسرا جو حصہ تھا ان کے سوال کا، وہ نگینے اور موتی وغیرہ ہیں، ان کے متعلق جواہرات پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی ارشاد میں پیش کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا حضرت صاحب سے، ایک خط آیا جس میں یہ تھا کہ سوال پیش ہوا کہ مکان میں میرا 500 روپے کا حصہ ہے، اس حصے میں مجھ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا جواہرات و مکانات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو وہ نگینے اور موتی اگر تو وہ اس میں زیور کا حصہ ہیں اور اس کی قیمت لگتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ الگ ہیں جواہرات رکھے ہوئے تو ان کے متعلق اس میں کیا حکمت ہے یہ مجھے نہیں اس کی ملی. لیکن اگر وہ کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ موتی جو ہیں آپ جب زیور سے الگ کر لیتے ہیں تو وہ جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو وہ موتیوں کا کوئی وہ نہیں مول نہیں لگتا، اس کا مول نہیں وہ لگاتے. وہ کہتے ہیں تو نگینے تھے، یہ تو بیچنے میں تو اس کی وہ قیمت جو ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن جب وہ واپس لیں تو وہ ان کو الگ کر کے وہ کہتے ہیں اتنے. اس لیے غالباً یہ اس میں حکمت ہے کہ چونکہ اس کی قیمت مارکیٹ میں نہیں ہے اس لیے اس پہ پھر زکوٰۃ بھی اس پہ عائد نہیں ہوتی. تو خالص سونا جو ہے اس پہ یہ زکوٰۃ عائد ہوتی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ.